یہ ہم لوگوں کے لیے بڑے رنج کا بھی موقع ہے اور اپنے احتساب کا بھی موقع ہے۔ یہ جو ہمارا جمع ہونا ہے یہ دو مقصد کے لیے ہے۔ ایک مقصد تو یہ ہے کہ اپنے گزر جانے والے ساتھی کا ذکر خیر کیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں نے بھی آپ کے سامنے پڑھی کہ آپ نے فرمایا کہ اپنے گزرے ہوئے لوگوں کے محاسن کا ذکر کرو وَكُفُّوا عَن مَسَاوِيهِمْ، اور ہر انسان سے لغزشیں بھی ہوتی ہیں، کمزوریاں بھی ہوتی ہیں۔ اگر ان کی کمزوریاں ہوں تو ان سے اپنی زبان کو بند رکھو۔ تو اس اجلاس کا ایک بنیادی مقصد یہ ہے۔ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، ایک جنازہ گزرا، صحابہ نے صاحب جنازہ کی بڑی تعریف کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وجبت، واجب ہو گئی۔ اتفاق سے پھر ایک جنازہ گزرا، صحابہ نے ان کے بارے میں کچھ منفی تاثر کا اظہار فرمایا، ہو سکتا ہے کہ وہ منافق رہے ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وجبت، صحابہ کو بڑی حیرت ہوئی، تعریف کی تب بھی آپ نے فرمایا کہ واجب ہو گئی، اور ان کی کمزوریاں سامنے آئی تب بھی آپ نے فرمایا واجب ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی وضاحت چاہی گئی۔ آپ نے فرمایا کہ جن کی تم لوگوں نے تعریف و توصیف کی ان کے لیے جو میں نے وجبت کہا، اس سے مراد ہے وجبت الجنت، جنت ان کے لیے واجب ہو گئی۔ اور جن کی کمزوریاں تم نے بیان کی ان کے بارے میں جو میں نے کہا وجبت، اس کے معنی ہے وجبت النار، ایسے شخص کے لیے دوزخ واجب ہو گئی۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انتم شہداء اللہ فی الارض، تم لوگ زمین میں اللہ کے گواہ ہو۔ تم اگر کسی کے بارے میں اچھی گواہی دو تو وہی گواہی اللہ کے ہاں قبول ہوگی۔ تو یہ ہم لوگ اس وقت ایک طرح سے اسی گواہی کے لیے بیٹھے ہیں۔ حضرت حافظ پیر شبیر صاحب رحمہ اللہ کہ ہم ان کے محاسن کا ذکر کریں تو یہ انشاءاللہ اللہ کے دربار میں ان کے حق میں اتنے سارے مسلمانوں کی، علماء کی، اہل دین کی شہادت ہوگی، اور ہمیں یقین ہے کہ یہ شہادت ان کے کام آئے گی انشاءاللہ۔ دوسرا مقصد اس کا یہ ہے کہ خوبیوں کے ذکر سے انسان میں اچھے عمل کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، اور برائیوں کے تذکرے سے جن کی نیتوں میں اور ذہنوں میں فساد ہو ان میں برائی کی تحریک پیدا ہوتی ہے۔ تو اپنے گزرے ہوئے لوگوں کے محاسن کا، ان کی خوبیوں کا تذکرہ کیا جائے تو اس سے آنے والی نسل میں بھی اور ہم لوگوں میں بھی عمل کا اور ان خوبیوں کو اپنے اندر جذب کرنے کا جذبہ پیدا ہوگا۔ تو اس لیے اس پہلو سے یہ اجلاس میں سمجھتا ہوں منتظمین نے آج رکھا ہے۔ ہر انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے بہت سی خوبیاں بھی رکھی ہیں، بعض خامیاں بھی ہوتی ہیں۔ اللہ نے انسان کو احسن تقویم میں پیدا کیا ہے اور اس امت کو خیر امت بنایا ہے، اس لیے اس امت کے ہر فرد میں کوئی نہ کوئی خیر کا پہلو ضرور ہوگا۔ اگر کوئی شخص کسی مسلمان کے بارے میں یہ سوچے کہ یہ سراپا شر ہے، اس میں کوئی خیر ہے ہی نہیں، تو وہ دراصل اللہ تعالیٰ کی اس خبر کو گویا ایک طرح سے اس کی تکذیب کرتا ہے۔ ہر انسان میں اللہ نے خیر کی، صلاح کی کیفیتیں رکھی ہیں، اور ہمارا کام ہے کہ ہم ان پر غور کریں اور اپنی زندگی کو اس سانچے میں ڈھالنے کی کوشش کریں۔ میرا تعلق بھی حافظ پیر شبیر صاحب سے بہت زمانے سے رہا ہے، جب وہ عنبر پیٹ میں ہوا کرتے تھے اور جب وہ جمعیت کی تحریک میں باضابطہ شریک نہیں ہوئے تھے۔ حضرت مولانا عبدالحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ان کا بہت تعلق تھا، اور میں آج مولانا سے کہہ رہا تھا کہ جہاں تک مجھے یاد آتا ہے غالباً میں 1978 سے حیدرآباد میں ہوں،
اس وقت سے لے کر حافظ شبیر صاحب کے جمعیت علماء کے صدر بننے تک اس شہر میں نہیں بلکہ اس ریاست میں ہم نے شاذ و نادر جمعیت کی کوئی تحریر دیکھی، لوگوں میں تعارف بھی نہیں تھا، بحیثیت ایک تنظیم کی اس کی شناخت بھی نہیں تھی۔ حافظ شبیر صاحب کا یہ بہت بڑا کارنامہ میں سمجھتا ہوں۔ اچھے کو اور اچھا بنانا آسان ہے، اور جس کا ذکر نہیں ہو ان کے ذکر کو تازہ کرنا اور اس کو زندگی دینا بہت مشکل ہوتا ہے۔ انہوں نے بڑی حکمت کے ساتھ، کسی شور و ہنگامے کے بغیر، کسی سے لڑے جھگڑے بغیر، خاموشی کے ساتھ، سنجیدگی کے ساتھ، کم بول کر اور زیادہ عمل کر کے تنظیم کو مضبوط کرنے اور اس کو پھیلانے کی کوشش، علماء سے رابطہ کیا۔ ہم جیسے معمولی لوگوں کے پاس بھی تشریف لے آتے تھے، تنظیم سے ہٹ کر بھی کوئی اہم بات ہوتی اس کے بارے میں مشورہ کیا کرتے تھے۔ یہ بڑے خوبی کی بات ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ہر حلقے کے لوگ ان سے بہت زیادہ مانوس تھے، ان سے متاثر تھے۔ میری ذاتی بات بھی یہ ہے کہ اگر کوئی ملی مسئلہ شہر میں پیش آ جاتا، ریاست میں پیش آ جاتا، یا خاص کر ہمارے مدرسوں کی لائن کی کوئی بات سامنے آ جاتی، تو میں انہی کو فون کرتا تھا، ان کو متوجہ کرتا تھا، اور وہ پوری توجہ اس پر دیتے تھے، اور جو کچھ اس سلسلے میں انہوں نے قدم اٹھایا پھر مجھے فون کر کے مطلع بھی فرماتے تھے۔ تو بہت ہی متحرک اور بہت خاموش، یہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر خاص وصف رکھا تھا، اپنے بزرگوں سے تعلق، ان سے محبت، اور تمام بزرگوں کے ساتھ توقیر کا معاملہ، یہ ان کی بڑی خصوصیت تھی۔ ان کے دور میں یہاں جمعیت علماء کو ایک شناخت ملی، اور ماشاءاللہ وہ مختلف میدانوں میں کام کر رہی ہے۔ ہم لوگوں کی ذمہ داری ہے اور ان کی زندگی کا یہ سبق ہے کہ ہم لوگ اپنی ریاست میں جمعیت علماء کو، جو ہمارے بزرگوں کی قائم کی ہوئی تنظیم ہے، چاہے تنظیمی تعلق کسی کا ہو یا نہ ہو، لیکن ایک فکری تعلق ہمارے پورے حلقے کا جمعیت علماء اور جمعیت علماء کے اکابر سے رہا ہے اور آج بھی ہے، تو یہ ہم اس کا خیال کریں، تنظیم کو مضبوط کریں، اور جس صبر و استقامت کے ساتھ، خاموشی کے ساتھ وہ کام کیا کرتے تھے، اس طرح ہم لوگ کام کرنا سیکھیں۔ ہم لوگوں کا مزاج یہ ہو گیا ہے کہ کام سے پہلے اس کام کا شور بہت ہوتا ہے، بہت چرچا ہے، فوٹو کھنچایا جا رہا ہے، پوسٹر چھپ رہا ہے۔ یہ کام کا صحیح طریقہ نہیں ہے۔ یہ ہم کو حافظ شبیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی سے یہ سبق ملتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، ان کے چھوڑے ہوئے کاموں کو آگے بڑھائے۔